طب کا اور روحانیت کا ایک بڑا گہرا تعلق تھا. پرانے اساتذہ، ابھی آپ خلیق صاحب کی بات کر رہے تھے، ان کے والد، ان کے نانا اور وہ سارے، ان کی ایک روحانی حیثیت بھی تھی. تو یہ اس پہ آپ ذرا گفتگو فرمائیے. جی ہاں بالکل. ایک تو نا وہ ایک حدیث شریف بھی ہے، اور بعض علماء کرام کہتے ہیں، قول ہے کسی بزرگ کا، العلم علمان، علم الادیان والعلم الابدان. واہ. ٹھیک ہے، تو علم دو ہی ہیں، ایک دین کا اور ایک بدن کا. بالکل. تو یہ تو شروع سے دونوں کو ملا دیا گیا. ایک بات تو یہ ہے. اچھا، یہ نا جب آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے جا رہے ہیں تو جب تک تعلق باللہ نہیں ہوگا نا تو آپ کے اندر وہ تڑپ اور وہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا جو دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ضروری چیز ہے. تو اس لیے ہمارے اساتذہ کرام ہمیں جو پڑھاتے تھے وہ کہتے ہیں جی آپ کی نظر جیب پر نہیں، مریض پر کے مرض پر ہونی چاہیے. بہت اچھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہمارے بزرگ اطباء کرام نے ہمیں درس دیا، اور ہم نے یہ اس کا ثبوت حکیم اجمل خان سے بھی دیکھا، شفاء الملوک حسن کرشی سے بھی دیکھا، خلیق شاہ صاحب کے بزرگوں سے دیکھا کہ وہ ان کے پاس ہر قسم کے مریض آتے تھے، اور وہ مریضوں کی 3 کیٹیگریز کرتے تھے کہ ایک مریض وہ جو مستحق ہے، اس کو دودھ کے لیے پیسے بھی پاس سے دیے، بالکل، کہ دوائی لینی ہے دودھ کے ساتھ اور یہ پیسے لے لو، دوائی تو مفت دی ہی دی. دوسرا میں جاتا ہے جو واقف کار تھے، تعلق والے تھے، ان سے دوائی کے صرف پیسے چارج کیے. ایک مریض تھے جو صاحب حیثیت تھے، ان دونوں کے پیسے ان سے لے لیے. تو اس طرح کیٹیگریز یہ. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے تعلق لگاتے ہیں تو اللہ میں رہنمائی کرتے ہیں. جب آپ اور ہمیں ہمارے طب کی جو تعلیم ہے، علم ہے، اس کا تو بنیادی اصول یہ ہے کہ اپنی نفی کرنی ہے، لا علم علمانی علم. ٹھیک ہے نا. یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا اس عاجزی بیان کرنی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، تو جاننے والا ہے، تو رہنمائی کرنے والا ہے. جب اس جذبے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مرض کے بارے میں بھی رہنمائی کر دیتے ہیں. جب آپ نے لفظ پہ ہاتھ رکھا تو اللہ کی رہنمائی شامل ہو جاتی ہے. مریض کو جب آپ پوچھتے ہیں تو پھر آپ کی غلطی کے امکانات کم سے کم ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے یہ روحانیت بڑا اچھا، یہ لازمی حصہ ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت اس کا جو ہے نا اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. دوسری بات ہے، ہمارے جتنے بھی بزرگ اطباء کرام تھے وہ ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، بڑے کمال کے. اچھا، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق تھا ان کا. تو جب آپ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو پھر یہ ذوق تو پیدا ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے. ہم وقفے میں باتیں کرتے ہیں، نبی خان جمال فیضہ صاحب کتنے بڑے شاعر تھے. بالکل. ٹھیک ہے. حکیم حبیب اشر صاحب بہت بڑے شاعر تھے. ٹھیک ہے. اس طرح حکیم میں نے ارشد فرانی صاحب کا ذکر کیا، بہت قادر الکلام شاعر تھے، ہم نے خود ان کے ساتھ شامل رہے. تو یہ اور ان کا میں نے دیکھا کہ جو لوگ قادر الکلام شاعر ہیں، جو ادیب ہیں، جن کا پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے، ان کی طبابت بھی بہت اچھی ہے. کیونکہ ایسے لوگ عوام پر نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا مشاہدہ بڑا اسٹرانگ ہے. تو اس لیے اور جب تک کسی معالج کا مشاہدہ نہیں ہوگا، اب ایک ہی مرض ہے، اس میں پچھلے دنوں ایک چیلنج بنا ہوا ہے، ٹائیفائڈ ایک مسئلہ ہے، بخار ہے. اب یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے ٹائیفائڈ. ٹھیک ہے. مگر بعض علاقوں میں یہ ٹریٹ نہیں ہو رہا. اگر آپ کا مشاہدہ ہی نہیں ہے اور آپ یہ جج نہیں کر پا رہے کہ اس علاقے میں ٹائیفائڈ نہیں ٹھیک ہو رہا، وجہ کیا اس کی؟ عوام پر نظر ہوگی، علاقے کے ماحول پر نظر ہوگی، وہاں پہ غذا پر نظر ہوگی، وہاں پہ جو پینے کا پانی میسر ہے اس پر نظر ہوگی. تو آپ یہ جان پائیں گے، مریض کو یہ ساتھ کہہ پائیں گے کہ جناب اس دوائی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی غذا بھی ٹھیک کریں، جو آپ دودھ لیتے ہیں فائن جگہ سے وہ بھی نہ لیں، پانی آپ اپنا ٹھیک کریں، تو پھر جا کے مریض ٹھیک ہوگا. تو وہ تعلق باللہ اور عوام سے تعلق دونوں قائم ہوتا ہے.